بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عید کا دن خوشی کا دن، خوشی، سب خوش ہو رہے ہیں، بچے خوش ہو رہے ہیں، انتظار کے عید آ رہی، عید آ رہی۔ اصل خوشی مسلمان کی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کر، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں۔ وہ کوئی عید نہیں جس میں اللہ کو ناراض کیا جائے۔ عید کا دن ہے، کس کو خوش کرے؟ اللہ کو۔ عام طور پر خوشی کے 3 موقع ہیں: عید کا موقع، شادی کا موقع، بچے کی پیدائش کا موقع۔ یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور عام طور پر ان 3 موقعوں پر اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ عید کے موقع پہ توبہ، شادی کے موقع پہ پردے والیوں کا پردہ گیا، نمازیوں کی نماز گئی، جو کبھی زندگی میں ناچ گانا نہیں، شادی میں وہ بھی ناچ گانے میں لگ گئے۔ خوشی، اور اصل خوشی تو اللہ نے دینی ہے۔ خوشی دلوں میں جو خوشی ڈالنی ہے وہ تو اللہ نے ڈالی ہے۔ ہمیں جو خوشی دینی ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ہمیں جو اطمینان دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرے، ایک زندگی کا اصول بنائے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہم سب اللہ کے بغیر، آپ 10 لاکھ کما لو، 10 کروڑ کما لو، 10 ارب کما لو، 10 کھرب کما لو، پھر بھی محتاج کس کے ہو؟ پھر بھی محتاج کس کے؟ سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، پلک جھپکنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، نیند آنے میں اللہ کے محتاج ہے، بیدار ہونے میں اللہ کے محتاج ہے، پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ ہاں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑا پہلوان بن گیا اب اس کو اللہ کی ضرورت نہیں، یہ بڑا مالدار بن گیا اب اس کو اللہ کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو ایک اصول بنائے زندگی کا کہ کس کو خوش کرنا ہے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ دوسری بات، شادی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو کیا کریں؟ آج کا دن کیا کریں؟ جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں۔ سب نے ماشاءاللہ صاف کپڑے پہنے ہوئے، اکثر نے تو نئے کپڑے پہنے ہوئے، تو جیسے کپڑوں کو صاف کیا ہوا ہے نا، آج کس کو صاف کریں؟ دلوں کو صاف کریں۔ کس کو صاف کریں بھائی؟ دلوں کو۔ کس سے؟ بغض سے، حسد سے، کھوٹ سے، میل سے، کدورت سے۔ دلوں کو صاف کریں۔ کیا لڑنا مر جانا ہے؟ سب سے پہلا جرم اس کائنات کا کیا ہوا ہے؟ اس کائنات میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ کیا تھا؟ میں۔ کیا؟ شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، تو کیا کہتا ہے؟ میں بہتر ہوں۔ توبہ توبہ توبہ۔ شیطان اللہ کو سمجھا رہا ہے، واجی واہ۔ شیطان کس کو سمجھا رہا ہے؟ اور شیطان کہتا ہے اللہ سے کہ میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا ہے، تو میں تو بہتر ہوا، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ توبہ توبہ توبہ۔ باتیں کی مت ماری جاتی ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا جرم اس کائنات کا کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری عقل یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں بھائی۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ جو اندر سے خالی ہوتے ہیں نا، میں یہ سمجھا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، لوگ مجھے جانتے نہیں میرے بھائیو، کچھ بھی نہیں۔ جس میں تواضع ہوگی نا اس کے جھگڑے نہیں ہوں گے، جس میں اکڑ ہوگی نا اس کے ہوں گے جھگڑے۔ اور اکڑنا پتہ کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ مردے کی۔ اکڑنا کس کی علامت ہے بھائی؟ مردہ اکڑ جاتا ہے نا، اس لیے مرتے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ مرتے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ سیدھے کر دو، ٹانگیں سیدھی کر دو، آنکھیں بند کر دو، ہونٹ بند کر دو، کیونکہ اکڑ جائے گا۔ تو اکڑنا مردے کی علامت ہے۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا اس میں اکڑ نہیں ہوگی، جس کا دل مردہ ہوگا نا اس میں ہوگی اکڑ، اور جس میں ہوگی اکڑ اس کے ہوں گے جھگڑے۔ ہاں، تو جھگڑے بھی آج پتہ کس سے چل رہے ہیں؟ کس سے چل رہے ہیں؟ اپنوں سے کہ غیروں سے؟ بولو بھائی، جھگڑے کس سے چل رہے ہیں؟ بھائی سے، چچا سے، بہن سے، بیٹوں سے۔ توبہ توبہ، باپ بیٹے کا جھگڑا، اور تو اور میاں بیوی کا جھگڑا۔
وہ کیا جگڑنا بھائی، چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو خوبصورت کر کے گزار لیں، آسان کر کے گزار لیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، گالی نہ دیں، طنز نہ کریں، کڑوی باتیں نہ کریں، دلوں کو بغض سے پاک کریں، حسد سے، کھوٹ سے پاک کریں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں حیا سکھاتے ہیں۔ دو قسمیں دنیا میں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے۔ یہ تیسری قسم ایک نئی آ گئی، ایک تیسری قسم نئی آ گئی۔ وہ کون سی؟ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، قرآن کی نہیں مانیں گے، نبی کو تو مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ یا تو اللہ کو نہ مانو، یا اللہ کی بھی مانو، یا قرآن کو نہ مانو، یا قرآن کی مانو، یا نبی کو نہ مانو، یا نبی کی تو مانو۔ یہ چھوٹی سی زندگی، رمضان آ رہا ہے پھر کہتے جا رہا ہے، عید آ رہی کہ جا رہی، گرمیاں آ رہی کہ جا رہی، سردیاں آ رہی کہ جا رہی، بچہ پیدا ہوا، اب تو بولنا شروع کر دیا، اب تو پڑھنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی سے فارغ ہو گیا، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، اب تو بچوں کی بھی شادی ہو گئی، کہ اب تو دادا بن گئے اور اب تو فوت ہو گئے۔ چلو چھٹی، ایک وقت کا ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ چھوٹی سی زندگی، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو ساتھ لے لے، اللہ کی مان کے چلے۔ ہم کمزور ہیں میرے بھائیو، ہم بہت ضعیف ہیں، ہمیں تو مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، بخار ہو جائے تو مسئلہ، پیٹ میں درد تو مسئلہ، سر میں درد تو مسئلہ، چھپکلی تنگ کرتی ہے، ایک بھیڑ تنگ کرتی ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بہت گرمی زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، سردی زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، بارش نہ ہو تو مسئلہ، بارش زیادہ ہو جائے تو مسئلہ، ہوا بند ہو جائے تو مسئلہ، ہوا تیز چل پڑے تو مسئلہ، اور انسان کو کچھ بھی نہیں، بھوک نہ لگے تو مسئلہ، پیٹ نہ بھرے تو مسئلہ، نیند نہ آئے تو مسئلہ، نیند نہ ختم ہو تو مسئلہ، پیشاب بند ہو جائے تو مسئلہ، پیشاب نہ رکے تو مسئلہ۔ او انسان کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ غنی اللہ ہے، سمد اللہ ہے، طاقتور اللہ ہے، کائنات کا نظام اللہ کا ہے۔ یہ آپ دوست کا واقعہ عبرت 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 عبرت، یہ کشتی کا واقعہ عبرت، یہ کشتی کا واقعہ عبرت، یہ کلر کار میں بس گر گئی عبرت، یہ پاس گاڑی میں جا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، آگ لگ گئی عبرت عبرت عبرت۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کر ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سفایا۔ اللہ کو راضی کر لے میرے بھائی، تو سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، ہاں، اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے ختم کریں، معاف کرنا سیکھیں، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، بچیوں کو حیا سکھائیں۔ بچیوں کا زیور حیا ہے، بچیوں کا زیور حیا ہے، بچیوں کی خوبصورتی حیا ہے، بچیوں کی خوبصورتی حیا ہے۔ بچیوں کو حیا والا لباس پہنائیں، حیا والا لباس پہنائیں، اپنی کمائیاں پاکیزہ بنائیں۔ لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، 1 ملی 10 ملے لگا لو، سود پہ کام نہ کرنا، سود پہ کام نہ کرنا، سود پہ کام نہ کرنا، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ ماں باپ ہیں، ادب 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 ادب، خدمت خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرما برداری، جھک جائے جھک جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اف تک مت کہنا ماں باپ کو، ماں باپ کو یوں بھی نہ کہنا، ترچھی نگاہ سے گھور کے نہ دیکھنا، ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ۔ ہاں، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کر دیں، خوشیاں اللہ دیں گے، برکتیں اللہ دیں گے، محبتیں اللہ دیں گے، سکون اللہ دیں گے، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، دنیا اللہ آسان کریں گے،
मौत भी अल्लाह ही आसान करेंगे, कब्र भी अल्लाह ही आसान करेंगे, आखिरत भी अल्लाह ही आसान करेंगे। अल्लाह को राजी करे, हमारा फायदा है। आप खाना खाओगे तो आपका फायदा है ना, आप खाना नहीं खाओगे तो आपका नुकसान, आप पानी पियोगे तो आपका फायदा है, आप पानी नहीं पियोगे तो आपका नुकसान, आप दुकान जाओगे तो आपका फायदा है ना, आप दुकान नहीं जाओगे तो आपका नुकसान, आप रात को गेट को बंद करोगे तो आपका फायदा है, आप गेट खुला रहने दोगे तो आपका नुकसान, बिजली की तार को हाथ लगाओगे तो आपका नुकसान, हाथ में हाथ डालोगे तो आपका नुकसान। हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हमारा नुकसान, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। अगर आप झूठ बोलते हो आपका नुकसान, सूद पे काम करते हो आपका नुकसान, रिश्वत लेते देते हो आपका नुकसान, आप फजर में पड़े सो रहे होते हो, आप नमाज नहीं पढ़ते हो आपका नुकसान, आपके फंक्शनों में म्यूजिक चलता है आपका नुकसान, आप अपने मातहतों के साथ सख्ती करते हो, मातहतों के साथ सख्ती गाली देते हो, ये आपका नुकसान, आपका नुकसान, दुनिया का नुकसान, कब्र का नुकसान, क़यामत का नुकसान, आखिरत का नुकसान। अपने नुकसान को पहचाने, अक्लमंद है जो अपने नफे नुकसान को। लोग समझते हैं ये दीन तो ऐसी बरकत की चीज है, सवाब की चीज है, बाकी मसले जो हल होंगे अकल, तेजी, जहानत, चालाकी, होशियारी, पैसा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा कुछ भी नहीं, पैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हम अल्लाह के मोहताज। हाँ, दिल जब आदमी जिंदा होता है ना तो भागता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, वजन उठाता है। जब मर जाता है तो हिल नहीं सकता। जब दिल जिंदा होता है, जब दिल जिंदा होता है तो मेरे भाइयों फिर नमाज का शौक, फिर मस्जिद का शौक, फिर कुरान का शौक, फिर आंखों में हया, फिर कमाइयां पाकीज़ा होती हैं। जब दिल मुर्दा हो जाए फिर नेकी का शौक नहीं, मस्जिद का शौक नहीं, फजर में उठा नहीं जाता, नमाज को वक्त नहीं मिलता, कुरान को वक्त नहीं मिलता। आपको पता नहीं मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, ये क्या है? असल में दिल मुर्दा है, दिल मुर्दा है। दिलों को जिंदा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा की है, जिक्र न करने वाले की मिसाल मुर्दा की है। जो जिक्र करेगा उसका दिल जिंदा, जो जिक्र नहीं करेगा उसका दिल मुर्दा। जिक्र करें, जिक्र करें। 2-2 लाख का मोबाइल, 6-6 लाख का मोबाइल, 100 रुपए की तस्वीर रखें, 200 रुपए की तस्वीर रखें, जिक्र करें, इससे दिल जिंदा होगा। अगर जिक्र नहीं करेंगे दिल मुर्दा होगा, दिल मुर्दा होगा, दिल मुर्दा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मर्तबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया जो 100 मर्तबा रोजाना पढ़ेगा जब क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा। तस्बीह करे कलमे की, दुरूद शरीफ की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। वाह वाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस किसको? जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। उलमा ने लिखा है 300 दफा पढ़ोगे ना तो कसरत में आएगा, 300 दफा पढ़ोगे ना तो कसरत में आएगा। अब छोटा सा दुरूद शरीफ बताऊं आपको, छोटा सा 15 मिनट लग जाएंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ लो रोजाना, अल्लाह के नबी का पड़ोस मिलेगा जन्नत में। छोटा सा दुरूद शरीफ बताऊं क्या? सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, पढ़े मेरे साथ, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, 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 सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। जैसे गुलाब जामुन में मजा है, बर्फी का मजा है, इसी तरह मेरे भाइयों अल्लाह का नाम लेने में जुबान पे मजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने में मजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो क्या है, जितना दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जब तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहेंगे। अब उसकी मर्जी है कि दुरूद शरीफ थोड़ा पढ़े कि ज्यादा पढ़े। और आपने फरमाया जो रोशन रात यानी जुमेरात और रोशन दिन यानी जुम्मे का दिन, इसमें दुरूद शरीफ पढ़ेगा, इसमें जो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेगा उसका दुरूद शरीफ मेरे ऊपर पेश किया जाएगा। और आपने फरमाया जो मेरे पर दुरूद पढ़ेगा, बड़े गौर से सुने, बड़ी अहम बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे पर दुरूद भेजेगा ना मैं उसके लिए दुआ भी करूंगा, इस्तिग़फ़ार भी करूंगा, मैं उसके लिए दुआ भी करूंगा, इस्तिग़फ़ार भी करूंगा। तो मेरे भाइयों जिक्र करें, जिक्र करें, इससे दिल साफ होगा। जैसे कपड़े साफ किए, घर साफ किया है, नहा के आए हैं, खुशबुएं लगाई हैं, कपड़ों को इस्त्री किया है, नए कपड़े पहने, अपने दिलों को साफ करें गुबत से, हसद से, खोट से और कदूरत से। जुबान को पाक करें गीबत से, चुगली से, गाली से,
तंज से कड़वी बात से अपने अमल ठीक करें, बोल ठीक करें, देखना ठीक करें, सुनना ठीक करें, कमाई ठीक करें, खर्च ठीक करें, मामला ठीक करें। अल्लाह हमारी दुनिया बनाएगा, अल्लाह हमारी आखिरत बनाएगा, अल्लाह हमारे मसले हल करेगा, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करेगा, मुल्क के मसले अल्लाह ही हल करेगा, घरेलू मसले अल्लाह ही हल करेगा, कारोबारी मसले अल्लाह ही हल करेगा। हम अल्लाह के मोहताज हैं, सांस लेने में अल्लाह के मोहताज हैं, पलक झपकने में अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह को राजी कर लें। ये सारा मजमा दिल से आज़म करे अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज, रोजाना कुरान की तिलावत, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र, अखलाक अच्छे बनाएं। जिसका झगड़ा चल रहा है, जिसका झगड़ा चल रहा है, और तकरीबन सबका चल रहा है, 90% का चल रहा है, 95% का चल रहा है, और अपनों से चल रहा है, झगड़े खत्म करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो जिसका झगड़ा चल रहा है सब नियत करें झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह, अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए, अल्लाह सबको तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी दुनिया भी आसान फरमाए, आखिरत भी आसान फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क के मसले भी हल फरमाए, अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, ईद को कबूल फरमाए। जो हमारे रिश्तेदार माँ बाप दुनिया से जा चुके अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबने दुरुस्त फरमाए।